بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ زمین کی جو ٹرانسفر کی جاتی ہے اس ٹائم پر جو ٹیکسز ادا کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کو، کچھ سیلر ادا کرتے ہیں، کچھ پرچیزر ادا کرتے ہیں۔ ان ٹیکسز میں جو ایک ٹیکس ہوتا ہے وہ گین ٹیکس ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کافی سارے ٹیکسز کو جو ہے انکریز کر دیا ہے، بہت زیادہ ان کے ریٹس بڑھا دیے ہیں، ان کی ریشو بڑھا دی گئی ہے، اور اب جو ہے پراپرٹی کی سیل پرچیز کرنا یا اس کی ٹرانسفر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ود نوٹیفیکیشن، ود پروف، ود جو لیٹرز وغیرہ ہیں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ ان تمام کے تمام لیٹرز میں کیا چیزیں مینشن ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلا لیٹر ہمارے پاس جو نوٹیفیکیشن کہہ لیں، لیٹر کہہ لیں، 6 جولائی 2022 کا ہے، FBR کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے۔ اور دوسرا لیٹر ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں 7 جولائی 2022 کا ہے، اور تیسرا لیٹر یا جو بھی نوٹیفیکیشن ہے یہ 18 جولائی 2022 کا ہے۔ یہ اپ ڈیٹڈ انفارمیشن آپ سے شیئر کی جا رہی ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں اگر کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کافی ساری ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، پراپرٹی کے میٹر سے ریلیٹڈ یا ٹیکسز سے ریلیٹڈ آپ یا رجسٹری ایکسپینسز سے ریلیٹڈ آپ ان کو بھی براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے wasiqanvisi.com۔ اس کو اگر آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو بہت سارے فارمیٹس یہاں پر مل جائیں گے۔ اگر آپ نے رجسٹری کا فارمیٹ دیکھنا ہے، گفٹ ڈیڈ، سیل ڈیڈ کوئی بھی ہے، یا پاور آف اٹارنی یا ایفیڈیوٹس، ایگریمنٹس وغیرہ، تو آپ ان کو بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو یہاں پہ اگر آپ کو کوئی چیز سرچ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، گین ٹیکس۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک مین والا ہے گین ٹیکس، کہ ہمیں 2022 اور 23 میں کتنا ٹیکس ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو گین ٹیکس اگر بات کریں تو عرف عام میں اگر آپ نے 236C کا ورڈ سنا ہے کہ 236C کے تحت جو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے اس کو عرف عام میں گین ٹیکس بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے سیلر کی، یعنی جو پراپرٹی کو سیل کر رہا ہے، جو بیچ رہا ہے، اس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اور اس ٹیکس کے علاوہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں، بے شک وہ 236K کا ایڈوانس ٹیکس ہے، یا پھر اسٹامپ ڈیوٹی ہے، رجسٹریشن فیس ہے، TIP ٹیکس ہے، کینٹونمنٹ بورڈ کا ہے، یا TMA کا، وہ کارپوریشن وغیرہ کا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پرچیزر کی رسپانسبلٹی ہوتے ہیں۔ اب یہ 236C کیا ہے؟ یہ ایک سیکشن ہے جو انکم ٹیکس آرڈیننس کی ایک سیکشن ہے۔ اس میں کیا چیز بتایا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہمارے سامنے اس ٹائم اوپن ہے 236C۔ اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایڈوانس ٹیکس آن سیل اور ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی۔ اس کو جو لب لباب ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو اس کو رجسٹر کر رہا ہے، رجسٹری کو کیا ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹ جو رجسٹر کرتا ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی جس کے ذریعے پراپرٹی کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ رجسٹرنگ کے ٹائم پر جو ہے ایڈوانس ٹیکس وصول کرے سیلر سے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرام سیلر اور ٹرانسفر۔ تو یہاں پہ بھی ایک بات کلیئر ہوگی کہ یہ سیلر کی رسپانسبلٹی ہے، سیلر نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب کیا ریٹس ہے، پہلے کیا ریٹس تھا، کتنا انکریز ہوا، وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو اولڈ ریٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1%، یعنی جو جتنی بھی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، جتنے کی بھی آپ نے پراپرٹی سیل کی ہے، یا جتنی بھی اس کی سرکاری ریٹ ہے، 2 ریٹس پر آپ رجسٹریاں کروا سکتے ہیں۔ ایک وہ ریٹ جو آپ نے ایکچوئل اماؤنٹ وصول کی ہے یا پے کی ہے اس پراپرٹی کے اگینسٹ، اور ایک وہ اماؤنٹ جو DC یعنی سرکاری ریٹ مقرر کیا گیا ہے اس اسپیسیفک پراپرٹی کا، اس اسپیسیفک ایریاز کا۔ اب یہاں پہ اگر تو وہ ریٹ زیادہ ہے جو آپ نے پے کیا ہے، یعنی کہ جو ایکچوئل پرائس جو سیل کنسیڈریشن ہے وہ زیادہ ہے، تو آپ اس پر بھی کروا سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ DC ریٹ پر بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پراپرٹی کم پیسوں میں سیل پرچیز کی ہے تو اور DC ریٹ اس سے زیادہ ہے تو آپ DC ریٹ پر کم از کم کروائیں گے۔ گورنمنٹ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ کم از کم آپ کو DC ریٹ کے حساب سے اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو جو بھی ریٹ ہو اس کی ٹوٹل ویلیو پر 1% جو تھا وہ فائلر پر تھا، جس کا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ میں آتا تھا۔ FBR کے ریکارڈ میں 1% وہ ادا کرتا تھا جو ٹوٹل مارکیٹ، اس کی جو ٹوٹل پرائس تھی اس پراپرٹی کی۔ اور اگر تو وہ شخص نان فائلر ہوتا تھا، یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ میں اس کا نام نہیں آتا تھا، تو اس کو 2% ٹوٹل جو پرائس تھی اس پراپرٹی کی اس پر اس کو ادا کرنا ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کنڈیشن لگائی گئی تھی کہ 4 سال کی
اندر اگر پراپرٹی کو بیچا جا رہا ہے تو اس کے اندر اگر سیل کریں گے تو یہ ٹیکس اپلیکیبل تھا، یہ جو 1% یا 2% تھا. لیکن اور اگر 4 سال کے بعد اگر بیچی جاتی تھی 5 سال 6 سال یا 8 سال بعد، تو اس ٹائم پر نہ یہ 1% نہ یہ 2% اپلائی ہوتا تھا، تو سیلر اس سے ایگزمپٹ تھا، یعنی سیلر کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوتا تھا. لیکن اب چونکہ یہ جو ٹائم کی لمٹ ہے یہ بھی ختم کر دی گئی ہے. اس کو ہم ذرا نوٹیفیکیشن یا جو لیٹرز وغیرہ ہے اس بھی وہاں پہ ڈیٹیل میں جا کے ذرا دیکھتے ہیں. تو جو ہمارے پاس پہلا نوٹیفیکیشن کیا ہے، لیٹر کیا ہے، جو FPR کا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینج آن ریٹس اکارڈنگ ٹو فائنانس ایکٹ 2022 ان انکم ٹیکس آرڈیننس. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اٹ از بینگ براٹ ٹو یور نوٹس. ابھی تو چونکہ یہ کافی مسنگ سا ہے، اس کو ذرا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا. میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. یہ 236C کا یہاں پہ ذکر ہے. یہ وہی چیز بتائی گئی ہے کہ اولڈ ریٹس کیا تھا، ٹیکسز کا 1% تھا اگر تو وہ بندہ فائلر تھا، اگر اور نیو ریٹس انہوں نے جو چینج کر دیے ہے اب، تو اس نوٹیفیکیشن کے تحت جو ہے لیٹر وغیرہ اس میں اب 2% کر دیے گئے ہیں. جو فائلر ہے اس کے 2% اس کو ادا کرنا پڑے گا، جبکہ پہلے اس کو 1% ادا کرنا ہوتا تھا. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہولڈنگ پیریڈ کا بھی ذکر ہے. آگے چل کے ایک نوٹیفیکیشن کو بتاؤں گا جس میں یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ختم کر دیا گیا ہے. اس میں 4 سال 6 سال کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، بے شک آپ 1 دن بعد بیچیں، بے شک آپ 5 سال بعد بیچیں، اس میں ٹائم لیمٹ ختم کر دی گئی ہے. اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ 1% پہلے تھا فائلر کے لیے اور اب 2% فائلر کے لیے ہو گیا. اسی طرح جو نان فائلر تھا اس کے لیے پہلے 2% تھا اور اب جو ہے نان فائلر کے لیے یہاں پہ 5% کر دیا گیا تھا اس نوٹیفیکیشن کے تحت، جو آئی تھنک مجھے نظر آ 5%. لیکن اب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں جو نیا اس کے بعد کا نوٹیفیکیشن یا لیٹرز وغیرہ جاری ہوئے ہیں 7 جولائی 2022 کا. یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹر کہہ لیں، یہ بھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ہی جاری کیا گیا ہے، کی طرف سے ہی جاری کیا گیا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے چینج ان انکم ٹیکس آرڈیننس تھرو فائنانس ایکٹ 2022. اب یہاں پہ بھی وہی چیز اس کے 236C کا ذکر ہے. تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ریموول آف ٹائم لمٹ فرام سیکشن 236C. اب جو 236C میں ٹائم کی پیریڈ رکھا گیا تھا کہ 4 سال بعد بیچی جائے گی تو اپلیکیبل ہوگا ٹیکس یا نہیں ہوگا، تو اس کو ریموو کر دیا گیا ہے. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک تو یہ ٹائم لمٹ ریموو کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انکریز ان ریٹس آف سیکشن 236 کے، یہ بھی ایڈوانس ٹیکس ہی ہوتا ہے لیکن یہ پرچیزر ادا کرتا ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 250% اس میں انکریز کر دیا گیا ہے نان فائلر کے لیے. لیکن یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، ہم صرف گین ٹیکس تک ہی محدود رہیں گے جو 236C کے تحت جو ہے پے کیا جاتا ہے. یہاں پہ ٹائم لیمٹ ختم. اب ہم ایک اور نوٹیفیکیشن لیٹر کو دیکھ لیتے ہیں. یہ 18 جولائی 2022 کا لیٹر ہے. اس کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 236C کے تحت ایڈوانس ٹیکس جو ادا کیا جاتا ہے، جو ایڈوانس ٹیکس بھی ہوتا ہے، اس کو ایڈوانس ٹیکس بھی کہا جاتا ہے، گین ٹیکس عرف عام میں بھی کہا جاتا ہے. تو اب 236C کے تحت جو ادا کیا جائے گا وہ کتنا ہوگا؟ آج کل وہ ہے 4%. 4% ادا ہوگا. نیو ٹیکس ریٹس نان فائلر جو ہے وہ اس کو 4% ادا کرے گا. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اولڈ ٹیکس ریٹ اور نیو ٹیکس ریٹ. بالکل. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 236C میں اولڈ ٹیکس ریٹ جو فائلر کے لیے 1% تھا، لیکن اس میں ہولڈنگ پیریڈ کا ذکر تھا کہ 4 سال کے اندر ادا ہوگا، تو اندر اگر سیل کی جائے گی تو اپلیکیبل تھا. اور اس کے بعد 2% اس کو ادا کرنا پڑے گا جو ابھی جو نیا ریٹ انہوں نے رکھا ہے. لیکن اس میں ایک تو یہ پرسنٹیج انکریز کی گئی ہے کہ اگر فائلر ہے تو اس کو 2% ادا کرنا پڑے گا، لیکن ہر ٹرانزیکشن پہ آن گراس ویلیو آن ایوری ٹرانزیکشن. یعنی اس میں ہولڈنگ پیریڈ کا ذکر ختم ہو گیا ہے، وہی بات ہے. لیکن اور اب یہاں پہ اولڈ ٹیکس ریٹ نان فائلر کے لیے جو 2% پہلے تھا اور جس میں 4 سال کی بھی قید رکھی گئی تھی کہ 4 سال کے اندر کے بیچے گا تو اپلیکیبل ہوگا، اور یہاں پہ وہ 2% سے بڑھا کے نان فائلر کے لیے 4% کر دیا گیا ہے. 4% آن گراس ویلیو آن ایوری ٹرانزیکشن، یعنی 4% جو ہے وہ سیلر ادا کرے گا ہر ٹرانزیکشن پہ اگر وہ نان فائلر ہے. اگر فائلر ہے تو 2% اس کو ادا کرنا پڑیں گے ہر ٹرانزیکشن پہ. ٹائم لیمٹ اس میں ختم کر دی گئی ہے.